سے تشریف لائے اور حضرت کرسی خطابت پہ شہسوار ہو چکے ہیں. بلند آواز سے حضرت کا استقبال، حضرت کی شایان شان نعرہ لگا لیجیے، نعرہ تکبیر. اور بلند آواز سے نعرہ، ایسا نعرہ لگائیے کہ وہابیوں کا نعرہ ٹوٹ جائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت. نبی کا سایہ رحمت یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے، ہمارے واسطے جنت یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے، اور مدینہ جس کو کہتے ہیں وہ ہے جنت کا ایک ٹکڑا. ہمارے واسطے جنت یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے، اور وہاں پہ آتش دوزخ یہاں احمد رضا والے، وہاں پہ آتش دوزخ، وہاں پہ آتش دوزخ یہاں احمد رضا والے. وہابی کے لیے آفت یہاں بھی ہے وہاں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم. انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے آقا کے دربار گوہربار میں درود و سلام کی نظر پیش کیجیے. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. رفیقان گرامی، دو روز قبل حاجی محمد طیب صاحب کے صاحبزادے مولانا خالد سلمہ کے ذریعے یہ خبر ملی کہ عزیزاً شہباز عالم مرحوم
بجلی کے گرنے کی وجہ سے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ دارالعلوم قادریہ نوریہ میں درجہ ثانیہ میں پڑھتے تھے۔ محرم الحرام کی تعطیل میں وہ اپنے گھر آئے تھے۔ آج ادارہ واپس جانے کی تیاری تھی، مگر موت کا فرشتہ انہیں بارگاہ الہی میں لے جانے کے لیے متعین تھے۔ وہ انہیں اپنے رب کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہو گئے۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت ان کے گناہوں کی مغفرت فرمائے، ان کے صغائر و کبائر معاف فرمائے، اور اللہ رب العزت انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ طالب علمی کے زمانے میں جو موت ہوتی ہے وہ شہادت کی موت ہوتی ہے۔ علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے مجمع الزوائد میں وہ حدیث نقل فرمائی ہے۔ وہ فرماتے ہیں اذا جاء الموت لطالب العلم وهو على هذه الحال مات وهو شہید۔ جب کسی طالب علم کو اس حال میں موت آ جائے کہ وہ حصول علم میں مصروف ہو، تو وہ اس حال میں مرتا ہے کہ اللہ پاک اسے شہادت کی موت عطا فرماتا ہے۔ تو حدیث شریف کے مطابق عزیزم شہباز مرحوم کو اللہ رب العزت نے شہادت کی موت عطا فرمائی۔ آپ سب دعا کریں اللہ رب العزت آخرت میں ان کے مقام و مرتبے کو بلند فرمائے اور انہیں اپنے ماں باپ کے لیے شفاعت کرنے والا بنائے۔ ماں باپ کے حق میں اللہ پاک ان کی شفاعت کو قبول فرمائے۔ اس خبر کے ملنے سے دارالعلوم قادریہ کے اساتذہ بھی بہت ہی مغموم ہو گئے اور مخدوم گرامی قدر حضور نصیر ملت صاحب قبلہ مجدد اللہ العالی نے تعزیتی پیغام تحریر فرمایا، نشر فرمایا اور اس بچے کی مغفرت کی دعا فرمائی۔ تو ہمیں اللہ کی رحمت سے توقع ہے کہ اللہ پاک انجام بخیر فرمائے گا اور انہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلاموں کی جماعت میں شامل فرمائے گا۔ ان کے انتقال سے ان کے ماں باپ کو جو غم لاحق ہوا ہے، پانچ بہنوں میں شاید اکلوتے بھائی تھے وہ،
تو ان بہنوں کے دل پہ بھی رنج و غم کی جو کیفیت طاری ہوئی ہے، اللہ پاک سب کو اس صبر کے بدلے میں اجر عطا فرمائے۔ ہم دارالعلوم قادریہ نوریہ کے ارکان کی طرف سے، اساتذہ کی طرف سے اور بالخصوص حضور نصیر ملت صاحب حفظ العالی کی طرف سے ان کے والدین کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں۔ اللہ پاک ان کے اہل خانہ کو صبر عطا فرمائے، اور وہ طالب علم جو علم دین کے حصول کی راہ پہ گامزن تھے، جو طلب علم میں اپنے شب و روز گزار رہے تھے، اللہ پاک طلب علم دین کے صدقے میں ان کی مغفرت فرمائے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب کوئی طالب علم کی طلب کے لیے راستہ طے کرتا ہے تو فرشتے اس کی راہ میں اپنے پروں کو بچھا دیا کرتے ہیں۔ علم دین سے وابستہ افراد کے لیے آسمان و زمین کی ہر شے مغفرت کی دعا کرتی ہے۔ آقا نے فرمایا کہ سمندر میں جو مچھلیاں ہوتی ہیں وہ بھی دعا کرتی ہیں، سوراخ میں جو چونٹیاں ہوتی ہیں وہ بھی علم دین کے طلباء اور علماء کے لیے دعا کرتی ہیں۔ تو وارثان علوم نبویہ کے لیے کائنات کی ہر شے دعائے مغفرت کرتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے علم کی طلب میں جو مصروف ہیں، اللہ نے ان کا مقام بھی بلند فرمایا ہے، اور جو طلب علم سے فارغ ہو کر خدمت دین میں مصروف ہو گئے ہیں، اللہ پاک نے ان کی شان بھی بلند فرمائی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا انہوں نے اپنی حیات میں دارالعلوم مظہر اسلام قائم فرمایا یا منظر اسلام قائم فرمایا۔ حضور صدر الشریعہ اس میں پڑھاتے تھے، ملک العلماء علامہ ظفر الدین بہاری پڑھاتے تھے، حضور مفتی اعظم ہند پڑھاتے تھے، علامہ احسان علی محدث مظفر پوری، محدث مظفر پور وہ بھی پڑھاتے تھے، اور فتویٰ نویسی سے فارغ ہو کر جب اعلیٰ حضرت خالی ہوتے تو وہ بھی اساتذہ و کتابیں پڑھاتے تھے۔ تو ایسے ایسے اساتذہ جس ادارے میں ہو اس ادارے کی شہرت پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کے قائم کردہ دارالعلوم منظر اسلام میں دور دور سے طلباء آنے لگے۔ آج کل تو آمد و رفت کی سہولت ہو گئی، بسوں سے گئے شام کو پہنچ گئے، صبح کو چلے شام کو گھر آ گئے، مگر اس زمانے تک آنا جانا اتنا آسان نہیں تھا۔
تو جو بنگال کے طلبہ آتے تھے یا جو راجستھان سے آتے تھے یا مہاراشٹر سے جو لڑکے پڑھنے آتے تھے، تو عید کی چھٹیوں میں بھی، بقرعید کی چھٹیوں میں بھی اپنے گھر نہیں جاتے تھے، وہیں رہتے تھے تاکہ سبق کا نابا نہ ہو۔ تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا ان طلباء سے اتنی محبت رکھتے تھے کہ راجستھان کے جو طلباء ہیں ان کے لیے عید کے دن راجستھانی کھانا بنواتے تھے، بنگال کے طلباء کے لیے مچھلی اور بھات بنواتے تھے، کشمیر کے لڑکوں کے لیے کشمیری کھانا بنواتے تھے۔ فرماتے کہ یہ پیغمبر کے مہمان ہیں، یہ مہمان رسول ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ عید کے دن وہ کھانا میں انہیں کھلاؤں جو کھانا انہیں سب سے زیادہ پسند ہو۔ تو بنگالیوں کے لیے مچھلی بھات بنواتے تھے، راجستھان کے لڑکوں کے لیے راجستھانی کھانا بنواتے تھے۔ مجھے نام نہیں یاد آ رہا، مگر ایک بزرگ نے وصیت فرمائی کہ مدرسے میں پڑھنے والے طلباء جہاں پہ چپل اتارتے ہیں وہیں پہ مجھ کو دفن کرنا، کیونکہ وہ مہمان رسول ہوتے ہیں، اور مہمانان رسول جہاں چپل اتارتے ہوں وہ جگہ بڑی بابرکت ہوتی ہے، اس لیے میری قبر اسی جگہ تیار کرنا۔ کہیے سبحان اللہ۔ تو دین کی راہ میں جو چل پڑے، منزل تک پہنچ جائے تو سبحان اللہ، منزل تک نہ بھی پہنچ سکے تو بھی اللہ تعالیٰ اس کا مقام اور اس کا مرتبہ بہت بلند فرما دیتا ہے۔ اس لیے ہم سب لوگ دعا گو ہیں، اللہ پاک عزیزم شہباز عالم مرحوم کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، ان کی روح کو اللہ پاک سکون عطا فرمائے، اور ان کے انتقال سے ان کے ماں باپ کے دل کو جو صدمہ لاحق ہوا ہے، حاجی طیب صاحب بتا رہے ہیں کہ ایک اور بچی کا انتقال ہوا ساتھ میں، مرحومہ فیض النساء صاحبہ، وہ بھی اسی بجلی کی زد میں آ کر اس دنیا سے رخصت ہوئی۔ وہ حاجی طیب صاحب کے ادارے میں زیر طالب علم تھی، تو آپ سب ان کے لیے بھی دعا کریں، اللہ پاک ان کی بھی مغفرت فرمائے، ان کے گناہوں کو بھی معاف فرمائے، اللہ پاک انہیں بھی جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ عزیزاً شہباز عالم مرحوم اور عزیزہ فیض النساء صاحبہ مرحومہ کے اچانک انتقال سے یہ حقیقت پھر ایک بار ظاہر ہو گئی کہ موت کبھی بھی آ سکتی ہے، موت کسی بھی عمر میں آ سکتی ہے، موت کے آنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی ہے۔
عام طور سے کوئی انسان جب کسی کار خیر کا ارادہ کرتا ہے تو شیطان اس کے دل میں یہ وسوسہ پیدا کرتا ہے کہ اتنی جلدی کیا ہے، نوجوان ہو جاؤ تب دیکھنا، شادی بیاہ ہو جائے تب دیکھنا۔ حج کرنے کا کوئی ارادہ کرتا ہے تو شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ بیٹوں کی شادی کر لو تب جانا۔ تو کچھ نہ کچھ وسوسہ ڈال کر اس کار خیر سے شیطان انسانوں کو روک دیتا ہے۔ مگر عزیزم شہباز مرحوم کے اچانک انتقال سے یہ بات تو بالکل کنفرم ہو گئی کہ آدمی صبح کو زندہ ہو کوئی ضروری نہیں کہ وہ شام تک زندہ رہے، کوئی انسان شام کو زندہ ہو تو کوئی ضروری نہیں کہ وہ صبح تک زندہ رہے۔ اس لیے ہر ایمان والے کو ہمہ وقت تیاری کی حالت میں رہنا چاہیے، ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ تیار رہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو نمازیں قضا ہوں ان نمازوں کو ادا کر لینا چاہیے۔ کسی کا کوئی قرض ہو تو وہ قرض اس کو ادا کر دینا چاہیے یا معاف کروا لینا چاہیے۔ کسی بھائی کے دل کو کوئی اذیت پہنچی ہو، کوئی تکلیف پہنچی ہو تو ان سے معافی طلب کر لینا چاہیے۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ دیکھا جائے گا، جب ٹائم آئے گا تب دیکھا جائے گا۔ کب ٹائم آ جائے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ بارش ہو رہی تھی، بجلی چمک رہی تھی، والدہ نے کہا کہ مت جائے گا، مگر بچپنے کی عمر ہے، چل پڑے درخت کی طرف۔ کسی نے بتایا کہ والدہ ان کی چھتری لے کر گئے کہ چلیے واپس یہاں سے، کہا چلیے میں آ رہا ہوں۔ موت کا وقت آ چکا تھا۔ وَإِذَا جَاءَ الْقَضَاءُ عَمِيَ الْبَصَرُ، جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو آدمی کی نہ آنکھ کام کرتی ہے نہ اس کا دماغ کام کرتا ہے، عقل و شعور معطوف ہو جاتے ہیں۔ بجلی چمکی، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ اس لیے بزرگوں نے فرمایا کہ جب سونے لگو تو کلمہ پڑھ کے سویا کرو، استغفار استغفر اللہ ربی، اپنے رب سے گناہوں کی معافی طلب کر کے سویا کرو۔ دیوبندیوں کا بہت بڑا مولوی سلمان ندوی رات میں سویا اور آج فجر کے وقت دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ندوۃ العلماء کا استاد تھا، فکری اعتبار سے دیوبندی تھا، مگر آج کل ایران والے پیسہ بانٹ رہے ہیں علماء کو تاکہ حضرت امیر معاویہ کو برا بھلا کہے، صحابہ کو گالیاں دے،
شیعوں کے عقیدوں کو پھیلائے تو لاکھوں روپے لوگوں کے پاس پہنچتے ہیں، وہ سنی مگر شیعہ والا کام کرے، صحابہ کو برا بھلا کہے، حضرت امیر معاویہ کو گالی دے، تو ادھر 2-3 سال سے وہ بھی اسی کام سے جڑا تھا۔ سلمان ندوی، سلمان حسینی ندوی، دیوبندیوں کا بہت بڑا عالم، کل رات میں سویا ہے اور آج فجر سے پہلے دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے وجود سے زمین کو پاک کر دیا۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کب جانے کا وقت آ جائے یہ کہنا بہت مشکل ہے۔ قاری رضی اللہ صاحب علیہ رحمت تقریر کرتے کرتے چلے گئے، تقریر کرتے کرتے چلے گئے۔ وہ شعر پڑھا ہے، رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی تیری غزل بڑھ کے قصیدہ نور کا، یہ پڑھا چہرہ لڑک گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے خدمت دین کے صدقے میں بہت اچھی موت عطا فرمائی۔ اللہ کا ذکر کرتے کرتے چلے گئے، مگر اس سے یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ تراویح کے لیے کوئی کھڑا ہو تو ضروری نہیں ہے کہ تراویح مکمل پڑھ لے۔ تقریر کے لیے کھڑا ہو تو کوئی ضروری نہیں کہ وہ تقریر مکمل کر لے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 250 سال پہلے کے بزرگ ہیں حضرت شیخ معروف کرخی، کیا نام ہے؟ شیخ معروف کرخی، بہر معروف و سری، معروف دیو خود سری، جند حق میں گن جنید با صفا کے واسطے۔ شجرہ میں پڑھتے ہیں نا؟ نہیں پڑھتے، نمازی نہیں پڑھتے ہیں تو شجرہ کے پڑھنے کا موقع کہاں ہے؟ نماز کے بعد شجرہ پڑھنا چاہیے اور اپنے سلسلے کے تمام بزرگوں کی بارگاہوں میں ایصال ثواب کرنا چاہیے۔ دنیا میں آپ ان کو یاد رکھیے گا تو قبر میں وہ آپ کو یاد رکھے گا، سمجھ رہے ہیں؟ دنیا میں آپ ان کو یاد رکھیے گا تو آخرت میں وہ آپ کو یاد رکھے گا۔ بہت بڑی ذات ان کی، اپنے زمانے کے ابدال تھے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ان کے مزار پر چلہ کرنے جاتا تھا، سمجھ رہے ہیں بات؟ غوث اعظم کی پیدائش ہوئی 470 میں، 470 ہجری، اور شیخ معروف کرخی کا انتقال ہوا 200 ہجری میں۔ کتنے میں؟ 200 ہجری، یعنی غوث اعظم سے کتنا پہلے ہے؟ 270 سال پہلے سے، 270 سال پہلے سے غوث اعظم ان کے مزار پر جاتے تھے چلہ کرنے کے لیے۔ آج بھی ان کے مزار پر وہ چلہ گاہ بنا ہوا ہے۔ ان کے بارے میں لکھا ہے امام ابن جوزی نے کہ دجلہ کے کنارے بیٹھ کر کچھ
وظیفہ پڑھ رہے تھے، وضو ٹوٹ گیا، یہاں بیٹھے ہیں، دجلہ کا پانی سامنے بہ رہا ہے، تو وضو کے سے پہلے تیمم کرنے لگے، یہاں سے اٹھ کے وہاں جاؤں اس سے پہلے تیمم کر لوں۔ تو جو شخص وہاں بیٹھا تھا کہا حضور سامنے تو پانی ہے، جا کے وضو کیجیے، کہ تیمم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو ارشاد فرمایا کیا گارنٹی ہے کہ میں وہاں تک پہنچ سکوں کہ نہ پہنچ سکوں؟ کیا گارنٹی ہے؟ میرا وضو ٹوٹا ہے، دجلہ تک جا کے میں وضو کر لوں گا، اتنی دیر میں زندہ رہوں گا، اس کی کیا گارنٹی ہے؟ میں نہیں چاہتا کہ اپنے رب کے دربار میں بے وضو ہو کر حاضر ہوں، اس لیے میں تیمم کر رہا ہوں کہ اگر جانے سے پہلے چلا گیا تو کم سے کم تیمم کی حالت میں تو رہوں گا۔ اللہ تعالی اپنے محبوبوں کو کیسی شان عطا فرماتا ہے، جب ہر لمحے آدمی کو لگے گا کہ میں کبھی بھی مر سکتا ہوں، تو کسی کو گالی نہیں دے گا، کسی کو تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ جب آدمی کو یہ یقین ہو کہ میں کسی بھی ٹائم مر سکتا ہوں، تو وہ کسی کا حق نہیں دبائے گا۔ بولیے دبائے گا؟ نہیں نہ دبائے گا۔ پتا ہو کہ 1 بجے میری موت ہونی ہے، نماز چھوڑے گا؟ وہ نہیں چھوڑے گا۔ وہ چاہے گا کہ جتنا ہو سکے میں قرآن پڑھ لوں، موت سے پہلے جو ہو سکے قرآن پڑھ لوں۔ اس لیے شیطان کے وسوسوں میں سے ایک بڑا وسوسہ یہ ہے کہ وہ آدمی کے اندر لمبی زندگی کی امید پیدا کر دیتا ہے۔ ابھی بہت دن رہنا ہے، ابھی تو بیٹے پوتے کی شادی بچی ہوئی ہے، گھر بنانا باقی ہے، دکان بنانا باقی ہے، ابھی کیا ضروری ہے کہ میں نمازی بن جاؤں؟ سب کام سے فارغ ہو جاؤں گا تو بن جاؤں گا۔ نہ گھر بن پاتا ہے، نہ دکان بن پاتی ہے، اور موت کا فرشتہ آ کے روح قبض کر کے اسے آخرت کی طرف لے کے روانہ ہو جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ بات تو کنفرم ہو گئی کہ اگر عزیزم شہباز عالم مرحوم 15 سال عمر رہی ہوگی، مشکل سے 15-16 سال، اتنی چھوٹی سی عمر میں اگر دنیا سے جا سکتے ہیں تو ہم اور آپ کس گنتی میں؟ ہم اور آپ کس گنتی میں؟ اس لیے میرے بھائیوں اس دھوکے میں نہ رہو کہ ابھی لمبی زندگی گزارنی ہے، اس فریب میں نہ رہو کہ ابھی بہت ٹائم ہے، جب وقت آئے گا تب نمازی بن جاؤں گا، جب وقت آئے گا تو میں حج کر لوں گا۔ جو کر سکتے ہو وہ ابھی کرو، اگلے لمحے میں کیا ہوگا اس کا علم نہ آپ کو ہے نہ ہم کو ہے۔ اس لیے بزرگوں نے فرمایا سونے لگو تو بستر پہ بیٹھ کر توبہ کر لو، کلمہ پڑھ کے اپنے ایمان کو رینیول کر لو، قل ہو اللہ احد پڑھ کے 3 بار ایک ختم قرآن اپنے نامہ عمل میں شامل کر لو، تیسرا کلمہ کلمہ تمجید پڑھ کر کچھ نیکیاں جمع کر لو، تاکہ اگر سوئے اور نیند نہ کھل سکی تو کچھ تو نیکیوں کی سوغات رہے گی۔
جو تمہاری قبر کو روشن کرے گی، جو تمہارے صراط کے سفر کو آسان کرے گی، جو تمہارے لیے قبر کی تاریکیوں میں اجالے کا سبب ہوگی۔ اس لیے ہر دن سونے سے پہلے توبہ کر کے سویا کرو، سمجھ رہے ہیں؟ اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، ان کے مرید اور خلیفہ تھے مولانا عاشق پھلتی۔ کیا نام تھا؟ مولانا عاشق پھلتی۔ پھلت کوئی گاؤں ہے مظفر نگر کی طرف۔ تو انہوں نے لکھا کہ میں جب سونے لگتا ہوں تو 11 بار قل ہو اللہ احد پڑھ کر جن جن لوگوں کی میں نے غیبت کی ہے، جن جن لوگوں کا کوئی حق میرے اوپر ہے، میں سب کو 11 بار قل ہو اللہ احد کا ثواب پہنچا کے سوتا ہوں، تاکہ اگر اٹھ نہ سکا تو کم سے کم قیامت کے دن یہ نیکیاں اس کے حق کے مطالبے سے بچنے کا ذریعہ ہو جائیں، اور اس کی غیبت کی وجہ سے جو میرے اوپر اس کے حقوق ہیں، میں ان حقوق سے بچ جاؤں۔ کہیے سبحان اللہ۔ یہ کیوں کرتے تھے؟ آپ کو لگتا ہے کہ کسی کی زمین کسی نے دبا لیا، یہ بڑا گناہ ہے؟ بے شک بڑا گناہ ہے۔ آپ کو لگتا ہے کسی نے کسی کا قتل کر دیا، یہ بڑا گناہ ہے؟ یقیناً بڑا گناہ ہے۔ مگر اتنے لوگ بیٹھے ہیں یہاں پہ، 100-200 لوگ، شاید کسی نے کسی کی زمین دبائی ہوگی، شاید کسی نے کسی کلمہ پڑھنے والے کا قتل کیا ہو، شاید کوئی آدمی یہاں پر بیٹھا ہو جس نے کسی کو مارا ہوگا، دھکا دیا ہوگا، مگر غیبت کرنا وہ گناہ ہے کہ آپ بھی آسانی سے کرتے ہیں، ہم بھی آسانی سے کرتے ہیں، یہ بھی آسانی سے کرتے ہیں، یہ بھی آسانی سے کرتے ہیں۔ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ کسی بھی آدمی کے غائبانے میں کوئی بھی ایسی بات کہنا جو اس کو ناگوار گزرے، برا لگے، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ قرآن شریف میں آیا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، پیٹھ پیچھے شکایت نہ کرے۔ أَيُحِبُّ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ کوئی بھائی مر گیا ہو، کسی کا بھائی مر گیا ہو، کوئی چاہے گا کہ مرے ہوئے بھائی کا گوشت نکال کر کے پکا کر کے کھائے؟ تو کسی کی غیبت کرنے کو قرآن نے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا کہا۔ اتنا بڑا پاپ ہے، اور اس کا سب سے بڑا نقصان کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں کہ غیبت یہ زنا سے بھی بڑھ کے گناہ ہے، کیونکہ زنا کرنے والا زنا کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، معاف ہو جاتا ہے، مگر غیبت کرنے والے نے کسی کی غیبت کی اور اس کی خبر اس کو ہو گئی تو 1000 توبہ کرتا رہے، مگر جب تک وہ آدمی معاف نہیں کرے گا تب تک اس کی غیبت معاف نہیں ہوگی۔
تو حضور نے فرمایا کہ زنا سے بھی بڑھ کر غیبت کا گناہ ہے، اور یہ اتنی آسان چیز ہے، نہ کوئی حاجی صاحب اس سے بچے ہیں، نہ کوئی نمازی صاحب بچے ہیں، نہ کوئی پیر صاحب اس سے بچے ہیں، نہ کوئی مولانا صاحب اس سے بچے ہیں، نہ کوئی دیہاتی اس سے بچا ہے، نہ کوئی شہری اس سے بچا ہے۔ کسی بھی چائے خانے پہ آدھا گھنٹہ بیٹھ جائیے، فلانواں کے گھر میں یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، ارے فلانواں کیا بات کرے گا، فلانا تو یہ کام کرتا ہے، یہ کام کرتا ہے، ارے رہنے دیجیے، بڑے بڑے مولانا صاحب کو دیکھتے ہیں، سب وہی کرتے ہیں، سب وہی الٹی پلٹی باتیں کرتے ہیں۔ آدھا گھنٹہ اگر چائے خانے پہ بیٹھ گئے تو نہ کسی حاجی کی عزت سلامت رہتی ہے، نہ کسی نمازی کی عزت سلامت رہتی ہے، نہ کسی پیر صاحب کی آبرو سلامت رہتی ہے، نہ کسی عالم صاحب کی آبرو سلامت رہتی ہے۔ غیبت نہیں کریں گے تو کوئی مجلس چلے گی ہی نہیں آگے، غیبت اگر نہیں کریں گے تو کوئی مجلس آگے چلے گی ہی نہیں۔ مجلس کا سب سے بڑا رکن ہے، ہم بیٹھے ہیں تو حاجی طیب کے خلاف ہم نے گفتگو شروع کی، وہ کہیں بیٹھے ہیں تو انہوں نے میرے خلاف شروع کی۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے نا۔ اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ جتنی دیر ہم کسی کی غیبت کرتے رہتے ہیں، کسی کی شکایت کرتے رہتے ہیں، گویا ہم اس کے مرے ہوئے، مرنے کے بعد اس کے جسم کے گوشت کو ہم کھا رہے ہوتے ہیں۔ اور دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اتنی دیر تک ہماری نیکیاں اس کے نام عمل میں ٹرانسفر ہوتی رہتی ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ قرآن پڑھا آپ نے، شکایت کر دی ان کی تو ان کی تلاوت کا ثواب ان کو مل گیا، نماز پڑھی انہوں نے، چائے خانے پہ شکایت کر دی ان کی تو ان کی نماز کا ثواب ان کو مل گیا۔ تو ایک تو آدمی نیکی نہیں کرتا اور اوپر سے اپنی نیکیاں دوسروں کو تقسیم کرتا ہے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بزرگ نے خواب میں دیکھا، ان کا نام تھا شیخ ابو المواہب شاذلی۔ کیا نام تھا؟ بولیے۔ شیخ ابو المواہب شاذلی۔ حضور کا دیدار ان کو بہت ہوتا تھا خواب میں۔ تو حضور نے فرمایا، بیٹے کسی بھی آدمی کی غیبت نہ کیا کرو، اور اگر ہو ہی جائے تو قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھ کے اس کا ثواب اس کو پہنچا دیا کرو۔ اگر دنیا میں پہنچا دو گے تو حضور کے ارشاد میں حکمت یہ ہے کہ دنیا میں ثواب پہنچا دو گے تو آخرت میں جو تمہارا ثواب اس کے کھاتے میں جانے والا ہے اس سے تمہاری نیکی بچ جائے گی۔ کہیے سبحان اللہ۔ تو مولانا عاشق کلسی کہتے تھے کہ میں جب سونے کے لیے بستر پہ جاتا ہوں تو بزرگوں کی روح کو ثواب پہنچاتا ہوں، ماں باپ کی روح کو ثواب پہنچاتا ہوں، اور 11 بار قل هو اللہ احد پڑھ کر ان لوگوں کو ثواب پہنچاتا ہوں جن کی غیبت مجھ سے سرزد ہو گئی ہو۔ میں دعا کرتا ہوں کہ مولا آج دن بھر میں جن جن لوگوں کی شکوہ شکایت ہم سے ہو گئی، مولا یہ ثواب اس کی روح کو دے دے۔
کیوں؟ تاکہ دنیا میں ثواب دے دیں گے تو آخرت کے حساب میں نیکی ہماری بچ جائے گی۔ ایک بزرگ نے طے کیا کہ جس دن مجھ سے کسی کی غیبت ہوگی اس دن میں روزہ رکھوں گا، کھانا نہیں کھاؤں گا۔ کہا کوشش کرتا تھا کہ غیبت نہ ہو، کسی کی شکایت نہ ہو مجھ سے، مگر دو آدمی جہاں بیٹھیں گے ہو ہی جائے گی شکایت، تو اگلے دن میں روزہ رکھ لیتا تھا، پھر کبھی ہو گئی پھر روزہ رکھ لیتا تھا، مگر اس سے بھی غیبت کرنے کی عادت میری نہیں چھوٹی، سمجھے؟ تو فرماتے ہیں کہ تب میں نے طے کیا کہ اب جب غیبت ہوگی کسی کی تو 1 دینار صدقہ کروں گا، 1 دینار اللہ کی راہ میں صدقہ کروں گا۔ کہا جب پیسوا جانے لگا تب دھیرے دھیرے غیبت کی عادت چھوٹ گئی۔ سمجھ رہے میری بات؟ جب پیسوا خرچ ہونے لگا تب دھیرے دھیرے غیبت کرنے کی عادت میری چھوٹ گئی۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں آپ سب سے عرض کرنا چاہتا ہوں، کب زندگی کا چراغ بجھ جائے اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں، کب ہماری زندگی کا یہ سفر تھم جائے اس کی کوئی ضمانت نہیں۔ اس لیے نمازیں قضا ہو تو نمازوں کو ادا کرنے کی فکر کرتے رہیے، کسی کا قرض آپ کے سر ہو تو وہ قرض ادا کرنے کی کوشش کرتے رہیے، کسی کے دل کو تکلیف پہنچی ہو تو یہ نہیں کہ شب برات کا موقع آئے گا تب ہم معافی مانگیں گے، جس قدر جلد ہو اس سے معافی طلب کر لیجیے۔ کسی سے زمین و جائیداد کا کوئی مسئلہ ہو اس کو جا کر راضی کر لیجیے، پیسے دے کے پاؤں پکڑ کے جو صورت بنے راضی کر لیجیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آنکھ بند ہو گئی تو سارے وکلپ بند ہو جاتے ہیں۔ امام ابن جوزی نے کہا کہ میں نے اپنے چچا کو خواب میں دیکھا، میں نے کہا آپ کا کیا انجام ہوا؟ تو میرے چچا نے کہا کہ اللہ نے مجھ کو بخش دیا، مگر ایک آدمی کا چمچہ میرے گھر آیا ہوا تھا کسی موقع پر، یا پلیٹ، وہ پلیٹ میں زندگی میں واپس نہ کر سکا، اسی چمچے کے بدلے میں مجھ کو جنت میں داخل ہونے سے روک دیا گیا۔ سمجھ رہے بات؟ سمجھ رہے میری بات؟ اس لیے میرے بھائیوں، ایک سنکلپ لیجیے کہ ہم کو زبان روکنا ہے، زبان پر تالا لگانا ہے، زبان پہ کنٹرول کر لیجئے گا تو جھوٹ نہیں نکلے گا، زبان پہ قابو کرنے کی عادت ہو جائے گی تو چغلی نہیں ہوگی، زبان پر قابو کرنے کا شعور پیدا ہو جائے تو کسی کی غیبت نہیں ہوگی، زبان پہ کنٹرول ہو جائے تو کسی کو گالی نہیں دیجیے گا، زبان پہ کنٹرول ہو جائے تو نیکیوں کے ضائع ہونے کے جتنے بھی راستے ہیں ان میں سے 99% راستہ بند ہو جائے۔ آدمی کفر کی بولی بولتا ہے زبان سے، شرک کی بولی بولتا ہے زبان سے، کسی کو گالی دیتا ہے زبان سے، یہاں کی بات وہاں پہنچاتا ہے زبان سے، ان کی آبرو کو نقصان پہنچاتا ہے زبان سے۔ ایک عہد کر لیجیے کہ مجھے زبان پہ قابو رکھنا ہے، زبان جب صاف ہو جائے گی تو پھر کسی کو بسم اللہ پڑھ کے کم کر دیجیے گا، شفا مل جائے گا۔ سمجھ رہے میری بات؟ اللہ کے کلام میں جو تاثیر کل تھی وہ تاثیر آج ہے،
مگر ہمارے تعویذات میں کوئی اثر نہیں، ہمارے پھونکنے میں کوئی اثر نہیں۔ کوئی آدمی ایک ختم قرآن روزانہ پڑھتا ہو اور 1 کلو خنزیر کا گوشت کھاتا ہو، بولیے قرآن کی تلاوت کا اثر ظاہر ہوگا اس کی زبان پر؟ کوئی 1000 نمازیں نفل پڑھتا ہو، مگر شام ہوتی ہو تو کسی کی قبر جا کر اس کے گوشت کو نکال کر لاتا ہو، پکا کے کھا جاتا ہو، اس کی زبان پر کوئی تاثیر ظاہر ہوگی؟ بولیے نہیں ہوگی۔ تو غیبت کرنا گویا مرے ہوئے گدھے کا گوشت نہیں، مرے ہوئے بیل کا گوشت نہیں، مرے ہوئے انسان کا گوشت وہ کھاتا ہے۔ اور جو آدمی مرے ہوئے انسان کا گوشت ہر گھنٹے پہ کھاتا ہو، نہ اس کی دعا قبول ہوگی، نہ اس کی زبان سے قرآن کی تلاوت کی کوئی برکت ظاہر ہوگی، نہ کسی کو دم کرے تو وہ بھوت بھاگے گا، نہ شیطان بھاگے گا۔ وہ جانتا ہے کہ 1 کلو گوشت کھا کے آیا ہے گدھے کا، یہ دم کرے گا تو ہم کو کیا ہونے والا۔ اور جو زبان بچا لیتے ہیں، زبان جھوٹ سے بچا لیا، چغلی سے بچا لیا، غیبت سے بچا لیا، گالی گلوچ سے بچا لیا، اب بسم اللہ پڑھ کے دم کر دیجیے گا، شفا ہو جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ ابھی کل میں واپس آیا ہوں ایک لمبے سفر سے، تو 7-8 محرم کو یہ کانکیر ہے نا، کانکیر دھمتری، اسی کے قریب ایک جگہ ہے دریا بند، وہاں میری تقریر تھی 7 اور 8 محرم کو۔ ٹھہرا ہوا تھا حاجی عبدالقیوم صاحب کے گھر، وہی وہاں کے صدر صاحب، تو انہوں نے واقعہ سنایا کہ میری شادی طے ہو گئی ایک اچھے گھر میں، حاجی نسیم صاحب کے گھر میں۔ ایک ہی گاڑی تھی میرے پاس، 407 یا کیا بولتے تھے پہلے، چھوٹے سائز میں جو آتی تھی۔ ہر دوسرے روز کبھی ٹائر پھٹے اس کا، تو کبھی انجن فیل ہو اس کا، تو کبھی بریک ڈاؤن ہو جائے اس کا، تباہ میں ہو گیا کہ اب گاڑی بنواؤں کہ شادی بیاہ کروں۔ اینٹ کا بھٹا لگایا تاکہ اینٹ بکے گی، کچھ پیسے آئیں گے تو اس کے ذریعے شادی کا انتظام ہو جائے گا۔ مگر اللہ کی ایسی مرضی کہ اینٹ کچی نکل گئی، جو پکی بھی تو زیادہ پک گئی، ٹیڑھی میڑھی ہو گئی، تو نہ کچی خریدنے کو کوئی تیار، نہ زیادہ جلی ہوئی اینٹ خریدنے کو کوئی تیار۔ تو حاجی عبدالقیوم کہتے ہیں، ان کے والد کا نام حاجی عبدالعزیز، والد صاحب کو لے کے اور اپنی امی کو لے کے میں گیا حضور امین شریعت کے پاس۔ حضور امین شریعت کا نام سنا؟ حضور تاج الشریعہ کے سمدھی ہیں، سمدھی۔ اعلیٰ حضرت کے مجلے بھائی کا نام علامہ حسن رضا خان رحمت اللہ علیہ، ان کے بیٹے کا نام علامہ حسنین رضا خان رحمت اللہ علیہ، اور ان کے بیٹے کا نام یہ علامہ سبطین رضا، حبیب رضا اور تحسین رضا، یہ 3-4 بھائی ہیں۔ تو تاج الشریعہ کے یہ سمدھی ہیں اور غالباً بہنوئی بھی ہیں شاید۔ پورا رائے پور سے لے کے جگدل پور تک پورے علاقے میں انہی کے مرید آپ کو ملیں گے، اور بڑے سلجھے ہوئے، بڑے نیک، بڑے شریعت کے پابند مرید آپ کو ملیں گے۔ تو کہا کہ گاڑی روز خراب ہوتی تھی، ہم والد اور والدہ تینوں گئے حضرت کے پاس کانکیر۔ کہا حضور کمائی دھمائی تو کچھ ہے نہیں، ایک ہی گاڑی ہے۔
اسی گاڑی سے کچھ کام دھندا چلتا تھا تو اس سے گھر کی روزی روٹی چلتی تھی، مگر حضور گاڑی کی حالت یہ ہے کہ ہر دوسرے دن خراب ہوتی ہے، کبھی ٹائر پھٹتا ہے، کبھی بریک ڈاؤن ہوتا ہے، کبھی اس کا موبل خراب ہوتا ہے، کبھی ڈرائیور بھاگ جاتا ہے۔ تو امین شریعت نے ہنستے ہوئے کہا کہ ہر گاڑی والے کو یہی شکایت رہتی ہے، دنیا میں کوئی گاڑی والا نہیں ہے جو گاڑی سے مطمئن ہو۔ ارے گاڑی ہے خراب تو ہوگی ہی، گاڑی ہے ٹائر پھٹے گا ہی، گاڑی ہے ٹائر پنچر ہوگا ہی، اس میں پریشان ہونے کی کون سی بات ہے؟ تو کہا کہ جب امین شریعت نے یہ بات کہی کہ گاڑی والوں کو شکایت رہتی ہی ہے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو حاجی عبدالقیوم صاحب نے کہا کہ جب حضور امین شریعت نے کوئی توجہ نہیں دی میری بات پر تو میں بڑا پریشان ہوا۔ وہاں سے ہم لوگ چلنے لگے کہ اب تو حضرت نے کوئی دھیان دیا نہیں میری باتوں پر، کہا کہ سب گاڑی والے کی یہی شکایت ہوتی ہے۔ تو ہم لوگ وہاں سے واپس آنے لگے تو حضور امین شریعت کی جو اہلیہ تھی مخدومہ اہل سنت، شاید ابھی باقیات ہیں یا وہ بھی رخصت ہو گئے، انہوں نے کہا کہ اندر سے خبر آئی ایک بچے کے ذریعے کہ کہیے گا رکنے کو، تو ہم لوگ رک گئے۔ تو اندر سے انہوں نے 2 تعویذ بھیجوائے، کہا کہ یہ والا گاڑی میں لٹکا دیجیے گا اور یہ والی تعویذ اینٹ کے بھٹے میں کہیں پر درخت وغیرہ پہ اس کو لگا دیجیے۔ تو امین شریعت سے تعویذ تو نہ مل سکی مگر اندر سے مل گئی، تو ہم لوگ وہی تبرک لے کے گھر چلے آئے۔ گاڑی میں وہ تعویذ لٹکا دیا، اینٹ بھٹے پہ بھی وہ تعویذ لے جا کے لگا دیا۔ تو اللہ کی ایسی شان کہ گاڑی چلی تو چلی، کہا کہ 4-6 مہینے تک تو کوئی نوبت ہی نہیں آئی، نہ گاڑی کے خراب ہونے کی نہ انجن کے فیل ہونے کی۔ گاڑی کو اللہ تعالیٰ نے بہتری کی طرف گامزن کر دیا۔ اینٹ بھٹے کا معاملہ یہ ہوا، کوئی گپتا تھا، ہم لوگ جس کو پردھان کہتے ہیں، مکھیا، اس گپتے کو کسی روڈ کا ٹھیکہ ملا اور اس کو بہت جلد وہ کام فائنل کر کے دینا تھا۔ تو اس نے آ کر والد سے بات کیا کہ اینٹ آپ ہم کو دے دیجئے، کیسے ٹریکٹر لیجئے گا بتائیے۔ تو والد نے کہا بھائی اینٹ کچی ہے، کچھ بہت زیادہ پک گئی ہے، کہا جیسی بھی ہو آپ ہم کو اینٹ دیجئے، ہم کو 15 دن میں سڑک فائنل کر کے دینا ہے۔ کہا اللہ کی ایسی شان کہ ساری اینٹ بھی گئی اور گاڑی میں اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت دی کہ کئی مہینوں تک گاڑی میں کوئی مسئلہ ہی نہیں پیدا ہوا اور اللہ تعالیٰ نے میری شادی کے تمام تر انتظامات پورے کروا دیے، شادی خیر سے ہو گئی۔ کہا 1-2 سال کے بعد خیال آیا کہ ذرا سا دیکھے تعویذ میں ہے کیا۔
تو तावीज़ को खोल के देखा तो उसमें लिखा था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहिए सुभान अल्लाह, मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ, कोई कितना भी दुरूद पढ़े, कोई कितनी भी तस्बीह व तहलील करे, मगर रोजाना आधा किलो गोश्त मरे हुए भाई का खाए, खिंजीर का गोश्त रोजाना खाए, गधे का गोश्त रोजाना खाए, तो न दुरूद की बरकत जाहिर होगी, न कुरान की तिलावत का कोई असर जाहिर होगा। जबान जब तक नापाक रहेगी उस वक्त तक अल्लाह के कलाम की कोई तासीर उस नापाक जुबान पे जाहिर नहीं होगी। और अगर जबान हराम गोश्त से बच जाए तो बिस्मिल्लाह पढ़ के भी दम कर दीजिएगा, दौड़ने लगेगा। बिस्मिल्लाह पढ़ के भी दम कर दीजिएगा, शिफा पा जाएगा। अल्लाह के कलाम में कल भी वही तासीर थी, आज भी वही तासीर है। फर्क ये है कि कल हमारे बुजुर्गों की ज़बानें साफ सुथरी थी, इसलिए कलाम इलाही का असर जाहिर होता था। अब हमारी ज़ुबानें साफ सुथरी नहीं हैं, इसलिए कलाम इलाही की कोई तासीर हमारी ज़ुबानों पर जाहिर नहीं होता। कहिए सुभान अल्लाह। गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने गुनियतुत तालिबीन में लिखा है, इक़रा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हरफन हरफा तजिदु अजरहु अल्फन अल्फा। बिस्मिल्लाह के एक एक हर्फ को पढ़ते जाओ और हर हर्फ पर तुमको हजार हजार नेकी मिलती जाएगी। कहिए सुभान अल्लाह। फरमाया कि जहन्नम के 19 दरवाजे हैं और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में 19 लफ्ज हैं, 19 हर्फ हैं। कोई बिस्मिल्लाह पढ़ लेता है तो जहन्नम के 19 दरवाजे उस पढ़ने वाले पर बंद कर दिए जाते हैं। कहिए सुभान अल्लाह। फरमाया कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के पढ़ने का ये तो नॉर्मल दर्जा है एक बार, क्योंकि पैगंबर जानते हैं मेरे उम्मतियों में हर तरह के लोग होंगे। एक बार पढ़ने में भी जिनको सुस्ती महसूस होगी ऐसे लोग भी होंगे और 1000 बार पढ़ने वाले लोग भी होंगे। शरीयत का हुक्म आसानी पे रखा जाता है, इसलिए एक बार ये बिस्मिल्लाह का सबसे अदना दर्जा है, एक बार पढ़ना। कपड़ा पहनो तो बिस्मिल्लाह पढ़ लो, दरवाजे से निकलो बिस्मिल्लाह पढ़ लो, दरवाजा बंद करो बिस्मिल्लाह पढ़ लो, बारिश हो रही हो बिस्मिल्लाह पढ़ लो, और कोई संगीन खतरा हो तो 19 बार पढ़ के हाथों पे दम कर लो। अल्लाह ताला अज़ाब के 19 दरवाजे उस बंदे पे बंद कर देता है और वो बंदा अल्लाह के हिफ्ज़ो अमान में चला जाता है। कहिए सुभान अल्लाह। और मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। बल्कि एक बुजुर्ग हैं इमाम अब्दुल रऊफ मुनावी, उनकी किताब है अद-दुर्रुन नज़ीर फी खवासिल कुरानिल करीम, उसमें लिखा बड़ा से बड़ा कोई मकसद हो, बड़ी से बड़ी परेशानी हो, कोई आदमी 786 बार बिस्मिल्लाह पढ़कर दुआ करे, अल्लाह ताला 11 दिनों के अंदर अंदर उसकी दुआ कबूल फरमा लेगा। कहिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह। ऐसा ना हो कि आज पढ़े और कल हो के कहिएगा अल्लाह कहाँ पता, मैं तो 3 दिन से दुआ कर रहा हूँ, 3 दिन से दुआ कर रहा हूँ कि गाड़ी एक हमको मिल जाए, कहाँ मोटरसाइकिल मिली हमको। नहीं, 40 दिनों तक जब कोई विर्द पढ़िएगा
تو حرام گوشت کھا کھا کے منہ میں جو کثافت پیدا ہوئی ہے، پہلے وہ کثافت چھٹے گی، اس کے بعد ذکر الہی کی برکتوں کا ظہور شروع ہوگا۔ اس لیے پہلے ہی دن اس کوشش میں نہ رہیے گا کہ پڑھ کے دعا کیے کچھ ملا نہیں، پڑھ کے دعا کیے کوئی فائدہ نہیں ملا۔ ایک چلہ دو چلہ پابندی سے کریے، اس کے بعد جب زبان صاف ستھری ہو جائے گی تو بسم اللہ پڑھ کے کسی گاڑی والے کو لکھ کے دے دیجیے گا، گاڑی چلنے لگے گی۔ کسی مریض کو دم کر دیجیے گا، مریض صحت یاب ہو جائے گا۔ بسم اللہ وہ حفاظت کا سامان ہے کہ مسلمان جب اسے پڑھ کے گھر سے نکلتا ہے تو نہ کوئی شیطان اس پر اثر انداز ہوتا ہے، نہ کوئی جن اسے نقصان پہنچاتا ہے۔ جس قوم کے پاس آیت الکرسی اور بسم اللہ جیسی دولت ہو، وہ قوم اگر بسم اللہ بھی نہ پڑھے تو رونا اسی قوم پر آتا ہے۔ اس میں بسم اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ اس لیے باتھ روم میں جاؤ، اعوذ باللہ پڑھ کے جاؤ، ہے نا؟ شیطان کا سینٹر وہی ہے۔ فرشتے نور سے پیدا ہوئے تو ان کو مسجد اچھی لگتی ہے، اور شیطان دھواں والی آگ سے پیدا ہوئے، اس لیے ان کو گندگی والی جگہ زیادہ سوٹ کرتی ہے۔ شیطان کا دارالسلطنت باتھ روم، فرشتوں کا مرکز مسجد۔ اب آپ شیر کے باڑے میں جائیے گا اور اپنے آپ کو سرکشت کر کے نہیں جائیے گا تو شیر پکڑے گا نہ گردن، پکڑے گا نہ گردن۔ میرے بھائیو، آج ہر گھر میں بچی کو پریشانی، بھتیجی کو پریشانی، بیویوں کو پریشانی۔ کوئی کچھوچا جا رہے ہیں، کوئی حاجی طیب صاحب سے تعویذ لے رہے ہیں، کسی کو نقش سے فائدہ نہیں ہوا تو فلاں دھام جا رہے ہیں۔ دو چیزیں زندگی میں اتار لو، خطرے والی جگہ جاؤ، باتھ روم جاؤ تو اعوذ باللہ پڑھ کے جاؤ، شیطان سے سرکشا کی دعا مانگ کر جاؤ۔ جب شہنشاہ کونین کا نام لے کر جاؤ گے تو کسی بھی مخلوق میں ہمت نہیں ہے کہ آپ کو ٹچ کر سکے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے بزرگوں نے کہا جب باتھ روم میں قدم رکھو تو کہو اعوذ باللہ من الخبث والخبائث۔ اے اللہ، میں پرش شیطانوں سے بھی تیری حفاظت مانگتا ہوں، اور مہیلا شیطانوں سے بھی میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ جب اللہ کی پناہ مانگ کر اندر جائیے گا تو رہتے تو ہے اسی میں، مگر جب آپ حفاظت الہی کے حصار میں رہیے گا تو کوئی شیطان، کوئی جنات نہ آپ کو نقصان پہنچا سکے گا، نہ آپ کے بچے اور بچیوں کو نقصان پہنچا سکے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو اعوذ باللہ یہ سیکھیے، اب بچوں کو سکھائیے۔ بسم اللہ یہ سیکھیے اور بچوں کو سکھائیے۔ سیکھے ہوئے تو سب ہیں، عادت بنائیے۔ کیا بنائیے؟ عادت۔ کرتا اتاریے تو بسم اللہ، کرتا پہنیے تو بسم اللہ، دروازہ گھر کا کھولیے تو بسم اللہ، دروازہ بند کریے تو بسم اللہ، موٹر سائیکل پہ پیر رکھیے تو بسم اللہ، موٹر سائیکل سے اتریے تو بسم اللہ، بارش ہو رہی ہو گھر سے نکلیے تو بسم اللہ، بجلی چمک رہی ہو 19 بار بسم اللہ پڑھ کے چہرے پہ جسم پہ دم کر دیجئے۔ موت اگر مقرر ہی ہوگی تب تو اس سے چارہ کار نہیں ہے، لیکن اگر موت کا وقت آیا نہیں ہے تو بسم اللہ یہ انسان کو ہر قسم سے بلاؤں کا ذریعہ ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ بسم اللہ پڑھنے والے پر عذاب کے سارے دروازے بند فرما دیتا ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔
जूता पहनिए तब भी बिस्मिल्लाह, जूता उतारिए तब भी बिस्मिल्लाह। अल्लाह के नाम से शुरू। जब रब का नाम आ जाएगा तो अब न सांप में हिम्मत है कि आपको डस सके, न कुत्ते में हिम्मत है कि आपको काट सके। सारी मखलूक को जिसने वजूद बख्शा, जब उस मालिक का नाम कहीं पर आ जाता है तो कोई भी इंसान आपको जरर नहीं पहुंचा सकता। कहिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। तो मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक इस मजलिस को अपने करम से कबूल फरमाए। और फिर मैं वही बात दोहराता हूँ, अजीज़म शहबाज आलम मरहूम दुनिया से अचानक चले गए। अचानक जाना, 15 साल की उम्र में जाना, चंद मिनट पहले घर पे हैं, चंद मिनट के बाद रब के दरबार में पहुंच जाना। इससे ये तो समझ में आता है कि इंसान कभी भी जा सकता है। जब कच्चे आमों का कोई ठिकाना नहीं है तो पके हुए आम का क्या ठिकाना? पके हुए आम का क्या ठिकाना? एक बड़े अजीम शान बुजुर्ग गुजरे। कौन? बोलिए। इमाम अहमद इब्ने अताउल्लाह सिकंदरी। क्या नाम है? इमाम अहमद इब्ने अताउल्लाह सिकंदरी। 709 हिजरी में इंतकाल हुआ। 709 हिजरी में उन्होंने किताब लिखी है ताजुल अरूस फी तहजीबिन नुफूस। आदमी कैसे बेहतर हो सकता है, आदमी अपने अखलाक और किरदार को कैसे बेहतर बना सकता है, उसकी एक बात बयान करके मैं आपसे रुखसत होता हूँ। फरमाते हैं कि जिस आदमी की उम्र का ज्यादातर हिस्सा जाय हो गया हो, खेल कूद में, खेती बाड़ी में, कारोबार में, तिजारत में, जिसकी जिंदगी का ज्यादातर वक्त जाय हो गया हो और वो चाहता है कि अब कुछ तलाफी हो जाए, गुजरे हुए वक्त के नुकसान का कुछ कफारा अदा हो जाए, तो उसको 2 काम करना चाहिए। क्या करना चाहिए? 2 काम करना चाहिए। पहला काम ये करना चाहिए कि उसे अल्लाह की तस्बीह जामे सेगों के जरिए पढ़ना चाहिए। तस्बीह तो सब पढ़ते हैं, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। एक बुजुर्ग फरमाते थे कि एक बार सुभान अल्लाह कहना ये इस दुनिया और इस दुनिया में जो कुछ है सबसे अफजल है। क्योंकि दुनिया मिटने वाली है, मगर बंदा अल्लाह का जिक्र कर लेता है तो वो जिक्र कभी नहीं मिटने वाला। तो फरमाया कि जिसकी उम्र का ज्यादातर हिस्सा ज़ाय हो गया हो, वो चाहता है कि जो वक्त गुजर गया उस नुकसान की कुछ तलाफी हो जाए, तो 2 काम करना चाहिए। पहला काम कि जामे सेगों के जरिए उसे अल्लाह की तस्बीह व तहमीद पढ़नी चाहिए। समझ रहे हैं? जामे का मतलब टाइम कम लगे और सवाब ज्यादा मिले। टाइम कम लगे और सवाब ज्यादा मिले। फरमाया उसे पढ़ना चाहिए सुब्हान अल्लाह व बिहम्दिही अदद खल्क़िही व रिज़ा नफ्सिही व ज़िनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। हम अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं, अल्लाह की हम्द बयान करते हैं। इस कायनात में अल्लाह की जितनी मखलूक है, हर मखलूक के बराबर, अर्श आज़म के वजन के बराबर। अल्लाह ताला की निशानियों को लिखने के लिए फरिश्ते नूर की जो रोशनाई इस्तेमाल करते हैं उस रोशनाई के बराबर। और अल्लाह की पाकी हम बयान करते हैं अल्लाह के राजी होने के बराबर।
یعنی اتنی تسبیح کہ جس سے اللہ راضی ہو جائے، اس صیغے سے اسے اللہ کی حمد بیان کرنی چاہیے۔ اگر اس طرح وہ اللہ کی حمد بیان کرے گا تو تھوڑا سا وقت بھی اس کے لیے لمبا وقت ہو جائے گا، اور پوری زندگی کی کوتاہیوں کی تلافی چند مہینوں میں اور چند دنوں میں اللہ تعالیٰ فرما دے گا۔ کہیے سبحان اللہ۔ ایک کام تو یہ ہو گیا، اور اسی کے ضمن میں ایک حدیث لکھی، علامہ جلال الدین سیوطی کی تفسیر ہے الدر المنصور، اس تفسیر کے حوالے سے ایک بات لکھی کہ حضور فرماتے ہیں جو انسان روزانہ صبح کو 1000 بار پڑھتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ 1000 بار پڑھتا ہے، تو شام ہونے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ محبت سے کہیے سبحان اللہ، اور محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ مگر چوک سے فرصت ملے تب نا، ہوٹل سے ٹائم ملے تب نا، ایک دوسرے کی شکایت کرنے سے کچھ فرصت ملے تب تو کوئی پڑھے گا۔ اس لیے علامہ امام احمد ابن عطا اللہ سکندری نے کہا کہ ایک کام تو یہ کرنا چاہیے کہ جامع صیغوں کے ذریعے اسے اللہ کی تسبیح پڑھنی چاہیے، اور دوسرا کام یہ کرنا چاہیے کہ اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اٹھتے بیٹھتے درود بھیجنا چاہیے۔ سمجھ رہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں جو اب میرے اوپر ایک بار درود پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 10 رحمت برساتا ہے۔ اللہ کی ایک رحمت کسی کو مل جائے تو پوری زندگی کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بن جائے گی، تو ایک رحمت جب بخشش کے لیے کافی ہے تو جس انسان کو اللہ کی 10 رحمت مل جائے اس انسان کے لیے نجات کا راستہ تو بہت آسان ہو جایا کرتا ہے۔ نہیں سمجھے آپ لوگ؟ آپ کو لگ رہا ہے تقریر لمبی ہو گئی۔ دوسرا کام یہ ہوا، فرماتے ہیں کہ انہیں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے حضور پر درود بھیجنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور فرماتے ہیں کہ جو میرے اوپر ایک بار درود بھیجے تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمت برساتا ہے۔ اللہ کی ایک رحمت کسی کو مل جائے تو بخشش کے لیے کافی ہے، تو کسی کو 10 رحمت ہر درود پہ ملے تو اس کے لیے بخشش کا ذریعہ وہ ضرور ثابت ہوگا۔ کہیے سبحان اللہ۔ اور آگے لکھتے ہیں کوئی بھی کام کرتا ہے تو اپنی اپنی حیثیت کے مطابق، کوئی بھی کام کرتا ہے تو اپنی اپنی حیثیت کے مطابق۔ آپ کو مکان بنوانا ہو، آپ میرے پاس آئے کہ ذرا ایک ڈیزائن بنا دیجیے، تو ہم کو جو جانکاری ہے کٹر مٹر ٹیڑھا میڑھا لکھ لا کے دے دیں گے کہ یہاں پہ روم، یہاں پہ دروازہ، یہاں پہ باتھ روم، یہاں پہ بیٹھ ہے، ہوگا نا؟ آپ اسی کام کے لیے مولانا عبدالحفیظ کے پاس چلے گئے، ذرا میرے مکان کا ڈیزائن بنا دیجئے، تو ہم سے بہتر بنائیں گے، شاندار بنائیں گے، لکیر کھینچ کے بنائیں گے۔ اور ان کے بعد آپ کسی انجینئر کے پاس چلے گئے تو اس کا جو ڈیزائن ہوگا وہ ہم سے بھی بہتر ہوگا اور مولانا عبدالحفیظ سے بھی بہتر ہوگا۔ تو لکھتے ہیں امام احمد ابن عطا اللہ کہ کوئی بھی آدمی جو کام کرتا ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق کرتا ہے۔ تم درود بھیجو گے اپنی شان کے مطابق، مگر اللہ تم پر درود بھیج رحمت برسائے گا اپنی شان کے مطابق، اور اللہ کی ایک رحمت مل جائے
تو بخشش کے لیے کافی ہے، تو کسی کو 10 رحمتیں مل جائے تو اس انسان کے لیے نجات کی امید کئی گنا بڑھ جایا کرتی ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ اس لیے میرے بھائیوں، چلتے چلتے پھر دعا کر لیجیے، اللہ پاک عزیزاً شہباز عالم مرحوم کے گناہوں کی مغفرت فرمائے، ان کی لغزشوں کو معاف فرمائے، ان کی قبر پہ رحمت و نور کی بارشیں نازل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ بہت بڑا حادثہ، بڑا افسوسناک حادثہ، اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو صبر دے، سکون دے۔ میری گفتگو کا خلاصہ 3 چیز ہے یا 5 چیز کہیے۔ اپنی زندگی کو لمبی نہ سمجھیے، اپنی زندگی کو لمبی نہ سمجھیے۔ 15 سال میں شہباز مرحوم جا سکتے ہیں تو ہم اور آپ بھی کبھی بھی جا سکتے ہیں۔ پہلا پیغام، زندگی کو لمبی نہ سمجھیے۔ دوسرا پیغام، اپنی نیکیوں کو برباد ہونے سے بچائیے، زبان کو غیبت، چغلی، جھوٹ، گالی گلوچ سے بچائیے۔ زبان جب پاکیزہ ہو جائے گی تو جو دعا کریں گے اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرمائے گا۔ سمجھ رہے؟ اور تیسری چیز، ہر چھوٹے بڑے کام میں بسم اللہ پڑھنے کی عادت ڈالیے۔ جائز کام ہو، حرام کام نہ ہو، جائز کام ہو تو ہر کام میں بسم اللہ پڑھنے کی عادت ڈالیے۔ جس کام سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا جاتا ہے وہ کام اللہ کی رحمتوں کے سائے میں انجام پاتا ہے، وہ کام خطروں سے، نامکمل ہونے سے محفوظ رہتا ہے۔ چوتھا پیغام کہ اللہ کی تسبیح و تہلیل کیا کریے، کیونکہ ایک تسبیح اس پوری کائنات اور کائنات میں جو کچھ ہے سب سے افضل ہے ایک بار سبحان اللہ کہنا۔ اور 5واں پیغام کہ اگر گزری ہوئی زندگی کے نقصان کی تلافی کرنی ہے تو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے نبی پر درود بھیجا کریے، کیونکہ جو ایک بار درود پڑھتا ہے اس پر اللہ کی 10 رحمتیں برستی ہیں۔ خدا کی ایک رحمت کسی پہ برس جائے تو پوری زندگی کی مغفرت کے لیے کافی ہے۔ جسے اللہ کی 10 رحمت مل جائے اس کے لیے نجات کا راستہ تو اور آسان ہو جایا کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کا کرم ہے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ یہ سلام دے کر ایک لمحے میں لاکھوں سلام کا ثواب حاصل کرنے کا بھی موقع دیا، اور کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، یہ سلام لکھ کر اعلیٰ حضرت نے 1 منٹ میں کروڑوں درود کی برکت حاصل کرنے کا بھی موقع ہم گنہگاروں کو عطا فرمایا ہے نا۔ یہ 5 چیز یاد رہے گی، یاد رہے گی 5 چیز۔ چلیے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق خیر عطا فرمائے۔ ہمارے کیا نام آپ کا؟ کمال الدین انصاری، جن کے صاحبزادے شہباز عالم مرحوم کا انتقال ہوا، مجیب انصاری، اللہ تعالیٰ انہیں اور ان کی اہلیہ کو صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ عین نوجوانی کے عالم میں دنیا سے وہ رخصت ہو گئے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک شہباز عالم مرحوم اور فیض النساء مرحومہ کی روح کو سکون عطا فرمائے، دونوں کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ دل کو تھوڑا سا اطمینان ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ جو علم دین حاصل کرتے کرتے موت کی آغوش میں چلا جائے وہ شہید ہو کے دنیا سے جاتا ہے۔ تو مجھے اللہ کی رحمت سے توقع ہے کہ انہیں شہادت کا مقام عطا فرمائے گا، اور اس مقام کے صدقے میں اللہ پاک ان کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پیش کیجیے۔